بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم درس مقدمہ مشکات، درس اصول حدیث میں فسق اور جہالت راوی کے متعلق سماعت کریں گے۔ فسق کی تعریف ہے لغوی الخروج عن طریق الحق والصلاح، درستگی اور حق کے راستے سے نکل جانا، یہ فسق کا لغوی معنی ہے۔ جبکہ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ من یرتکب الکبائر ویصر علی الصغائر، فاسق وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کبائر کا ارتکاب کرے اور صغیرہ گناہ پر اصرار کرے۔ جو صغیرہ گناہ پر اصرار کرتا ہے، اصرار کرنے سے وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ فسق کی دو قسمیں ہیں، فسق فی العمل جس کو فسق عملی بھی کہتے ہیں، اور نمبر دو فسق فی الاعتقاد جس کو فسق اعتقادی بھی کہتے ہیں، اور اس کا تعلق بدعت کے ساتھ ہے۔ یہاں پر جو فسق وجوہ تعان بن رہا ہے، یہاں پر فسق سے صرف فسق عملی مراد ہے۔ فسق اعتقادی یعنی بدعت کے متعلق آگے گفتگو آ رہی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْفِسْقُ، بہرحال فسق، فَالْمُرَادُ بِهِ الْفِسْقُ فِي الْعَمَل، تو اس سے مراد فسق فی العمل ہے، دون الاعتقاد، نہ کہ فسق فی الاعتقاد۔ فَإِنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي الْبِدْعَةِ، کیونکہ فسق فی الاعتقاد یہ بدعت میں داخل ہے۔ یعنی فسق فی الاعتقاد ایسا عقیدہ رکھنا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، جس کی اصل قرآن و سنت میں نہ ہو، ایسا عقیدہ رکھنا یہ بدعت کہلاتا ہے، اور یہ فسق اعتقادی میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ الْبِدْعَةُ فِي الْاعْتِقَادِ، مصنف فرما رہے ہیں کہ جس طرح فسق کا اطلاق عمل اور اعتقاد دونوں پر ہوتا ہے، اسی طرح بدعت کا بھی اطلاق عمل اور اعتقاد دونوں پر ہوتا ہے۔ لیکن بدعت جب کہا جاتا ہے تو عموماً اس سے مراد بدعت فی الاعتقاد ہوتا ہے، یعنی ایسا عقیدہ گھڑنا، ایسا عقیدہ رکھنا کہ جس کی اصل قرآن و سنت میں نہ ہو۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اعتراض یا ایک ابہام کا جواب دے رہے ہیں۔ ابہام یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم کذب اور اتہام کذب کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ کذب کی وجہ سے حدیث موضوع کہلاتی ہے، اور اتہام کذب کی وجہ سے حدیث متروک کہلاتی ہے۔ تو ابہام یہ ہے کہ کذب اور اتہام کذب یہ بھی فسق کے اندر داخل ہیں، تو اس کو علیحدہ سے عیب کیوں شمار کیا گیا، اور اس کی وجہ سے دو مزید قسمیں موضوع اور متروک کیوں بنائی گئیں؟ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگرچہ کذب اور اتہام کذب یہ فسق میں داخل ہے، لیکن چونکہ کذب اور اتہام کذب کی وجہ سے زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کذب اور اتہام کذب دونوں کو علیحدہ عیب شمار کیا گیا، اور اس کی وجہ سے دو مزید قسمیں بن گئی، موضوع اور متروک۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں والکذب، اور جھوٹ بولنا، وَإِن كَانَ دَاخِلًا فِي الْفِسْقِ، اگرچہ یہ فسق میں داخل ہے، لَكِنَّهُمْ عَدُّوهُ، لیکن محدثین نے اس کو شمار کیا ہے اصلاً علی حدۃ، علیحدہ سے ایک اصل، مستقل اصل اس کو شمار کیا ہے، لِكَوْنِ الطَّعْنِ بِهِ أَشَدَّ وَأَغْلَظَ، کیونکہ جھوٹ کی وجہ سے اعتراض زیادہ اور سخت ہوتا ہے۔ یعنی راوی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان اعتراضات میں جھوٹ اور اتہام کذب ایسے دو عیب ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت زیادہ راوی پر اعتراضات ہوتے ہیں، اور یہ اعتراض سخت بھی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے محدثین نے کذب اور اتہام کذب کو علیحدہ سے شمار کیا، اور اس کی وجہ سے موضوع اور متروک کا اضافہ کیا گیا۔ جہالت راوی یہ
عدالت کی وجہ سے جو طعن ہوتے ہیں ان میں سے چوتھا طعن ہے، چوتھا اعتراض ہے۔ جہالت راوی کا معنی یہ ہے کہ راوی غیر معروف ہو، غیر مشہور ہو اور غیر معلوم ہو، یعنی جو سند میں راوی آ رہا ہے وہ معروف نہ ہو، مشہور نہ ہو، اس کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ اسباب جہالت 3 ہیں، یعنی جس کی وجہ سے راوی غیر معروف، غیر مشہور یا غیر معلوم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، غیر مشہور نام ذکر کرنا، یعنی راوی تو مشہور ہے لیکن اس کا غیر مشہور نام ذکر کر دینے کی وجہ سے اب وہ راوی بھی غیر معروف ہو جائے گا۔ نمبر 2، مقل بالحدیث ہونا، یعنی اس راوی سے حدیثیں بہت ہی کم مروی ہیں۔ نمبر 3، اختصار یا اخفاء کی وجہ سے راوی کا نام ذکر نہ کرنا۔ یہ اسباب جہالت ہیں، اس کی وجہ سے راوی غیر معروف اور غیر مشہور ہو جاتا ہے۔ اسباب جہالت میں سے پہلا سبب غیر مشہور نام ذکر کرنا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی راوی کا ایک نام ہوتا ہے، لقب، نسبت، حرفہ، یعنی اس کا پیشہ ہوتا ہے، اس کی صفت بھی ہوتی ہے اور کنیت بھی ہوتی ہے۔ اب اگر ایک نام ہے، ایک لقب ہے، ایک نسبت، ایک حرفہ، ایک صفت، ایک کنیت، اب وہ ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادہ مشہور ہے، دیگر کے ساتھ وہ مشہور نہیں۔ اب اس کا شاگرد کیا کرتا ہے، جب اس سے روایت نقل کرتا ہے تو وہ مشہور نام یا مشہور چیز ذکر نہیں کرتا، بلکہ وہ غیر مشہور چیز ذکر کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ راوی مشہور ہونے کے باوجود بھی غیر معروف ہو جاتا ہے۔ مثلا محمد بن الصائب بن بشر الکلبی، یہ ایک راوی ہیں، ان کے 2 نام ہیں، ایک محمد اور ایک حماد۔ محمد زیادہ مشہور ہے۔ اسی طرح کبھی اس راوی کی نسبت ان کے والد کی طرف کی جاتی ہے اور محمد بن الصائب کہا جاتا ہے، اور کبھی ان کی نسبت ان کے دادا کی طرف کی جاتی ہے اور محمد بن بشر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی کنیت بھی 3 ہیں، ابو النضر، ابو سعید اور ابو حشام۔ اب جو ان سے روایت کرنے والا راوی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ محمد بن صائب کے ساتھ مثلا زیادہ مشہور ہیں، اب وہ کیا کرے گا، وہ یوں کہے گا کہ مجھے حماد بن بشر نے حدیث سنائی۔ اب مشہور تو محمد بن صائب تھا، لیکن اس راوی نے یعنی ان کے شاگرد نے کیا لفظ استعمال کیے، حماد بن بشر۔ اب یہ دیکھیں، راوی یہ مشہور تھے لیکن راوی نے، ان کے شاگرد نے ایسا نام ان کا ذکر کیا کہ جس نام کے ساتھ یہ مشہور نہیں تھے، اس وجہ سے یہ راوی غیر معروف ہو گئے۔ تو غیر مشہور نام ذکر کرنا یہ راوی کے مجہول ہونے کا ایک سبب ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ایسے راویوں کی پہچان کے لیے محدثین نے کچھ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جن کو موضحات کہا جاتا ہے، یعنی وہ کتابیں جو وضاحت کرنے والی ہیں۔ ان کتابوں میں ایسے راویوں کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ تو ایسے راوی کا حکم یہ ہے کہ اگر ایسے راوی کی وضاحت ہمیں ان کتابوں میں مل جاتی ہے اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ راوی عادل ہے تو وہ حدیث مقبول ہوگی، اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ راوی عادل نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے تو پھر حدیث ضعیف تصور کی جائے گی۔ یہ اس مسئلے کا حل ہے۔ دوسرا سبب ہے مقل بالحدیث ہونا، یعنی راوی سے حدیث کا کم مروی ہونا، یہ بھی اس کے مجہول ہونے کا سبب ہے۔ مقل بالحدیث ہونے کی وجہ سے راوی کی 2 قسمیں بنتی ہے، نمبر 1 مجہول العین اور نمبر 2 مجہول الحال، اس کو مستور بھی کہتے ہیں۔ مجہول العین وہ راوی ہوتا ہے کہ جس سے یا تو صرف ایک حدیث مروی ہو یا اس سے روایت کرنے والا صرف ایک راوی ہو، یعنی اس کا شاگرد ہی ایک ہو، ایک ہی راوی نے اس سے روایت لی ہو، تو ایسا راوی مجہول العین کہلاتا ہے۔
مجہول العین راوی کی حدیث کا حکم یہ ہے کہ وہ حدیث غیر مقبول ہے، صرف ایک صورت میں وہ حدیث قبول کی جائے گی، جب کہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے کسی نے بھی اس راوی کی کہ جس سے حدیث لی گئی ہے اس راوی کی اگر توثیق کی ہو، اس کو ثقہ کہا ہو، تو پھر اس کی حدیث قابل قبول ہوگی، یا پھر اس راوی سے جو آگے روایت کرنے والا راوی ہے اگر وہ خود ماہر فن ہے اور معتبر ہے، اس کا اسماء الرجال میں ایک مقام ہے، اگر وہ خود بھی اپنے شیخ کی تعدیل کرتا ہے، توثیق کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی مجہول العین راوی کی یہ حدیث مقبول ہوگی، ورنہ غیر مقبول ہوگی۔ مقل بالحدیث راوی کی دوسری قسم ہے مجہول الحال۔ یہ وہ راوی ہوتا ہے کہ جس سے روایت کرنے والے دو راوی ہوتے ہیں، یعنی دو راویوں نے ان سے روایت لی ہوتی ہے، ان دونوں کا نام یہاں پر ذکر ہوتا ہے، ان کا غیر معروف ہونا، غیر مشہور ہونا اس وجہ سے نہیں کہ ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں پر ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے، مگر ان کے مجہول ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ مقل بالحدیث ہے، ان سے روایت کرنے والے آگے بہت ہی کم ہیں، انہوں نے بہت ہی کم حدیث کی روایت کی ہیں۔ اس سے پہلے والی صورت میں جو راوی غیر مشہور ہو رہا تھا، غیر معروف ہو رہا تھا، اس کے غیر معروف ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا غیر معروف نام ذکر کیا گیا تھا، لیکن یہاں پر مجہول اور غیر معروف ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ غیر مشہور نام ذکر کیا گیا ہے، بلکہ یہاں پر راوی کا نام ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے مجہول ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس سے روایت کرنے والے بہت ہی کم ہیں، اس وجہ سے یہ مروی عنہ مجہول قرار دیا گیا۔ مجہول الحال وہ راوی ہوتا ہے کہ جس سے روایت کرنے والے دو راوی ہوتے ہیں۔ مجہول الحال یا مستور کی حدیث کے اندر اختلاف ہے، اس کی حدیث کے قبول ہونے یا قبول نہ ہونے کے بارے میں تین اقوال ہیں۔ پہلا قول امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث مطلقاً مقبول ہے، مطلقاً اس کی حدیث قبول ہے، کیونکہ اس راوی کے بارے میں نہ جاننا یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہماری کمی ہے، ہم اپنی کمی کی وجہ سے حدیث رسول کو رد نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ اس وقت تھا کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک دور تھا، لیکن بعد کے احناف نے بھی یہ قول اختیار کیا کہ اس مبارک دور کے بعد جو مستور راوی ہے اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس مبارک دور کے بعد لوگوں میں فساد اور لوگوں میں جھوٹ عام ہو گیا تھا، اس وجہ سے مستور کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ مستور کی حدیث کے بارے میں دوسرا موقف جمہور محدثین کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مستور کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی، غیر مقبول ہوگی، جب تک کہ اس کا ثقہ ہونا معلوم نہ ہو جائے، ثقہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ تیسرا موقف ابن حبان اور دیگر محدثین کا ہے، وہ مستور اور مجہول الحال کی حدیث کے اندر توقف کرتے ہیں، نہ تو قبولیت کا حکم لگاتے ہیں نہ عدم قبولیت کا حکم لگاتے ہیں، بلکہ وہ توقف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی طریقے سے اس کا عادل ہونا معلوم ہو جائے تو اس کی حدیث قابل قبول ہوگی، اور اگر اس راوی کا ضعیف ہونا معلوم ہو جائے تو پھر اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ ابتداءً ہی غیر مقبول ہونے کا حکم لگاتے ہیں، جبکہ یہ توقف کرتے ہیں، یہ ابتداءً نہ تو قبولیت کا قول کرتے ہیں نہ عدم قبولیت کا قول کرتے ہیں۔ اسباب جہالت میں سے تیسرا سبب تھا اختصار یا اخفاء کی وجہ سے نام ذکر نہ کرنا، یعنی کبھی راوی اپنے شیخ کا نام اس وجہ سے ذکر نہیں کرتا کہ شیخ کا نام بڑا ہوتا ہے، وہ مختصر لفظ استعمال کر دیتا ہے، یا کبھی اس وجہ سے شیخ کا نام ذکر نہیں کرتا کہ اس کا شیخ، اس کا استاد ضعیف ہوتا ہے، تو وہ اس کے ضعف کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اس کا نام ذکر نہیں کرتا۔ مثلا
وہ کہہ دیتا ہے اخبرانی شیخ، مجھے شیخ نے بیان کیا۔ اب یہ شیخ یہاں پر کون ہے؟ جب تک اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، اس کی تائید نہیں ہوگی، تو اس کا ثقہ اور عدم ثقہ ہونا معلوم نہیں ہوگا۔ جب ثقہ اور عدم ثقہ ہونا معلوم نہیں ہوگا تو ہم حدیث پر حکم ضعف ہی کا لگائیں گے، کیونکہ عدالت کا معلوم ہونا حدیث صحیح کے لیے ضروری ہے۔ جب تک راوی کا عادل ہونا معلوم نہ ہو جائے وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی، لہٰذا یہ حدیث غیر مقبول ہوگی۔ یا وہ یوں کہے کہ اخبرانی رجل، مجھے ایک شخص نے بیان کیا۔ اس مروی عنہ کو محدثین کی زبان میں مبہم کہتے ہیں، اور جس شخص نے یہ الفاظ استعمال کیے اس کو مبہم کہتے ہیں، یعنی پوشیدہ کرنے والا۔ اور اس نے اپنے شیخ کا نام پوشیدہ کر دیا تو شیخ کو مبہم کہیں گے۔ اگر مبہم کوئی صحابی ہو تو بالاتفاق وہ حدیث قابل قبول ہوگی، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان پر عدول ہونے کا حکم بالاتفاق ثابت ہے، لہذا اگر مبہم کوئی صحابی ہوگا تو وہ حدیث قابل قبول ہوگی۔ مبہم حدیث کے متعلق بھی 3 اقوال پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مبہم راوی کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا ثقہ ہونا معلوم نہ ہو جائے۔ اگرچہ مبہم لفظ تعدیل کے ساتھ اپنے شیخ سے روایت کرے، یعنی اگرچہ مبہم پوشیدہ رکھنے والا، پوشیدہ کرنے والا یوں کہے اخبرانی ثقۃ، مجھے ایک ثقہ شخص نے بیان کیا، اخبرانی عدل، مجھے ایک عادل نے بیان کیا، ہو سکتا ہے کہ عادل ہونا یا ثقہ ہونا اس راوی کے نزدیک ہو، کیونکہ عموماً ہر شاگرد کے نزدیک اس کا استاد اچھا ہی ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس شاگرد کے نزدیک وہ استاد عادل بھی ہو، ثقہ بھی ہو، لیکن محدثین کے اصول پر وہ ثقہ اور عادل نہ ہو، لہذا تعدیل کے الفاظ کی صورت میں بھی اس مبہم کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا موقف، دوسری رائے، دوسرا حکم اس کے بارے میں یہ ہے کہ مبہم کی حدیث مطلقاً قابل قبول ہے۔ وہ محدثین فرماتے ہیں کہ کیونکہ عدالت اصل ہے اور جرح یہ خلاف اصل ہے، اور مسلمانوں سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، لہذا اگر کوئی راوی مبہم ہے تو ہم اس سے یہی گمان رکھیں گے کہ وہ عادل تھا، کیونکہ اصل عدالت ہے، اور کسی کے بارے میں غیر ثقہ ہونے کے ریمارکس دینا یہ خلاف اصل ہے، لہذا اصل پر بنیاد رکھتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ مبہم کی حدیث مطلقاً قابل قبول ہوگی۔ تیسری رائے اور تیسرا موقف مبہم کے بارے میں جمہور محدثین کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماہر فن امام مبہم کی تعدیل کر دے، اس کی توثیق کر دے، اس کا عادل ہونا بیان کر دے، تو پھر اس کی حدیث قابل قبول ہوگی اس امام کے ماننے والوں کے نزدیک، اس کے مقلدین کے نزدیک۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی مبہم کی توثیق کر دیں تو اب وہ توثیق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین کے لیے حجت ہوگی، وہ حدیث قابل قبول ہوگی۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر کسی مبہم راوی کی توثیق کر دیں، تعدیل کر دیں، تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین کے نزدیک وہ مبہم حدیث قابل قبول ہوگی۔ اب عبارت سے ہم اس ساری تفصیل کو پڑھ لیتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہالت الراوی والراوی المبہم، راوی کی جہالت اور مبہم راوی۔ وَأَمَّا جہالت الراوی، بہرحال راوی کا مجہول ہونا، فَإِنَّهُ أَيْضًا، تو وہ بھی اسی طرح سبب ہے للطعن فی الحدیث، حدیث میں اعتراض کا۔ حکم حدیث المبہمی، مبہم راوی کی حدیث کا حکم۔ وحدیث المبہمی غیر مقبول، اور مبہم راوی کی حدیث کا حکم یہ ہے کہ وہ قبول نہیں کی جائے گی، الا ان یکون صحابیا، مگر یہ کہ وہ مبہم راوی کوئی صحابی ہو، لأنہم عدول، اس لیے کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ وَإِن جَاءَ الْمُبْهِمُ بِاللَّفْظِ التَّعْدِيلِ، مبہم کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی اگرچہ مبہم
یعنی جس نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اگرچہ وہ لفظ تعدیل کے ساتھ مبہم کو ذکر کرے، کما یقولو جیسا کہ وہ کہے اخبرنی عدل مجھے ایک عادل شخص نے بیان کیا، او حدثنی ثقۃ یا مجھے ایک ثقہ نے بتایا۔ ففیہ اختلاف تو مبہم کی حدیث کے قبول ہونے اور قبول نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ والاصح اور صحیح قول یہ ہے کہ انہ لا یقبل کہ مبہم کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ مصنف نے مطلقاً عدم قبولیت کا قول نقل کیا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں، مصنف نے ایسا قول نقل نہیں کیا۔ آگے مصنف اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں والاصح انہ لا یقبل، زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ مبہم کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ لأنہ یجوز، اس لیے کہ جائز ہے کہ ان یکون عدلا فی اعتقادہ کہ وہ مبہم عادل ہو مبہم کے اعتقاد میں، لا فی نفس الامر حقیقت میں مبہم عادل نہ ہو۔ وَإِن قَالَ ذَلِكَ إِمَامٌ حَاذِقٌ قُبِلَ، اور اگر یہ تعدیل کوئی ایسا امام کرے کہ جو ماہر فن ہے، قبیلہ تو وہ تعدیل قبول کر لی جائے گی۔ جیسے امام شافعی کہے اخبرنی عدل، تو اب ایسے مبہم کی روایت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلدین کے نزدیک قابل قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا علم دین پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔